الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 50 سے 53۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اصحاب الاعراف جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، بالآخر اللہ رب العزت کی رحمت اس کے غصے پر غالب آئے گی اور اللہ پاک ان درمیان میں معلق لوگوں کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب یہ جہنم والے جب دیکھیں گے کہ جنتی تو پہلے ہی جنت میں تھے، اور یہ جو درمیان میں ایک اونچی دیوار پر، ایک اونچے مقام پر جو لوگ کھڑے تھے اور وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، ادھر بھی دیکھ رہے تھے، ادھر بھی دیکھ رہے تھے، اب اللہ پاک نے ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا تو ان کی تکلیف اور شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے کوئی جیل کے اندر قیدی اکٹھے ہوں تو ان میں سے کوئی 1 2 3 قیدی نکل جائیں تو جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں ان کے غم اور تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھی چلے گئے اور ہم ابھی بھی باقی ہیں۔ تو جہنمی اب جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہ جنتی بھی انجوائے کر رہے ہیں، اصحاب الاعراف بھی مزے کر رہے ہیں،
اور ایک ہم ہیں جو جہنم میں رہ گئے ہیں۔ تو یہ پھر جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اب یہ دیکھیں گے کیسے؟ اللہ رب العزت دکھانے کا انتظام اور اہتمام فرمائیں۔ لوگوں کے ذہن میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب قسم کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگ اپنے محدود علم کی بنیاد پر اور اپنی کم علمی کی بنیاد پر اللہ پاک کی لامحدود رحمتوں، قدرتوں کو محدود کر دیتے ہیں۔ دنیا کی ایجادات پہ غور کر لیا کریں کہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہونے والی کوئی ایکٹیویٹی ہے، کوئی خبر ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی حادثہ ہے، وہ یہاں بیٹھ کے ہم ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، پروجیکٹر پہ دکھا سکتے ہیں۔ اگر انسان اپنے محدود علم سے ایسی چیزیں ایجاد کر کے دور دراز کی، ہزاروں میل دور کی کوئی چیز دکھا سکتا ہے، تو اللہ مالک جو لامحدود قدرتوں کا مالک ہے، کیا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جہنمیوں کو جنت والوں کی ساری نعمتیں اور ان کی ساری خوشحالیاں دکھا دیں؟ دکھانے پر قادر ہے۔ بہرحال اب یہ جہنمی یہ جنتیوں سے کہیں گے کہ تم اتنی نعمتیں کھا رہے ہو اور اتنی نعمتیں پی رہے ہو، کہیں شراب، کہیں شہد کی نہریں، اور پتہ نہیں کون کون سے مشروبات جنت میں، شراب طہورہ، پاکیزہ شراب۔ تو ان سے کہیں گے کچھ تھوڑا سا ہماری طرف بھی پھینک دو، تھوڑا سا ہماری طرف بھی پھینک دو، تھوڑا سا رزق جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے کوئی چند لقمے، کوئی چند ٹکڑے ہماری طرف بھی پھینک دو، تھوڑا سا پانی کا گلاس، کوئی جوس کا پیکٹ، کوئی ہماری طرف بھی پھینک دو۔ تو جنتی آگے سے کہیں گے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اللہ پاک کے قاعدے قانون کی مخالفت ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ جنت کی نعمتیں کافروں پر، جہنمیوں پر حرام کر دی، اور یہ قاعدہ تو اس نے ہمیں دنیا میں بتا دیا تھا، جنت میں آ کے بھی بتایا، لیکن یہ قاعدہ تو اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بتا دیا تھا کہ جنت کی نعمتیں وہ ایمان والوں کے لیے خاص ہوں گی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 میں غالباً پڑھا تھا کہ خالصۃ یوم القیامت، کہ یہ دنیا کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے دنیا میں تو ہیں ہی ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہی ہوں۔ تو اس لیے ہم تو تمہیں یہ چیزیں، یہ نعمتیں نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک نے جنت کی نعمتیں کافروں کو دکھائیں، ان کی حسرت، ان کے افسوس اور ان کے دکھ کو، تکلیف اور عذاب کو بڑھانے کے لیے کہ یہ سارا کچھ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں مل بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم، تھوہر، کانٹے دار، زہریلا کھانا دیا ہوگا، اور پینے کے لیے جہنمیوں کی گندی اور غلیظ پیپ اور خون دیا ہوگا۔ لیکن جب وہ یہ چیزیں پئیں گے اور یہ کھائیں گے تو یہ تانبے کی طرح ہر چیز کو پگھلا کے رکھ دے گا، تانبے کی طرح پگھلا ہوا، اور ہر چیز کو اندر سے پگھلا کے رکھ دے گا، چہرے کو پگھلا کے اور جلسا کے رکھ دے گا۔ یہ کھانا پینا تو اللہ پاک نے جہنمیوں کو دیا ہوگا، لیکن یہ کھانا پینا تو بطور عذاب اور بطور سزا کے ہوگا نا۔ اس لیے وہ جنت کی نعمتوں میں سے کچھ مانگیں گے اور اللہ پاک انہیں وہ عطا نہیں کریں گے، اور جنتی بھی انہیں عطا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے کہ جنت کی نعمتیں کافروں، مشرکوں کو، باغیوں کو دی جائیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ پاک نے جنتیوں اور جہنمیوں کے اس
ڈائلاگ کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کی حسرت کا تذکرہ، اور پھر اللہ پاک نے ان کافروں کے کچھ جرائم کا تذکرہ کیا ہے کہ آخر کس وجہ سے۔ ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اتنی بھی سختی کیا ہوئی، اللہ پاک نے پھر کچھ ان کے جرائم بھی بیان کیے ہیں۔ اور اللہ پاک کی رحمت تو یہ ہے کہ اس نے یہ ساری باتیں مرنے کے بعد نہیں ہمیں بتائیں، یہ ساری باتیں ہمیں بھی اور کافروں کو بھی زندگی میں بتا دی کہ ایسے 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 ہوگا۔ اب اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے کہ انسان کو سارا کچھ پہلے ہی بتا دیا جائے، پوری منظر کشی کر دی جائے کہ یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر کافر یوں کہیں گے، پھر ایمان والے آگے سے یہ جواب دیں گے۔ سارا کچھ بتانے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ سدھرے اور اپنے جرائم جو اللہ پاک نے بیان کر دیے کہ اس وجہ سے اللہ پاک نے جنت کی نعمتیں ان پہ حرام کی ہیں، ان جرائم سے پیچھے ہٹنے کو بھی تیار کوئی نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، یہ ان جہنمیوں کا اپنا ہی کیا درا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَنَادَا، اور آواز دیں گے، اصحاب النار، آگ والے، فعل ماضی ہے، نادا، نادا ینادی، نادا فعل ماضی ہے پاسٹ ٹینس، لیکن ترجمہ مستقبل میں یقین پیدا کرنے کے لیے۔ اب ترجمہ اردو زبان میں بھی ہم ماضی میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال بھی کسی نے پوچھا تھا کہ اگر قرآن مجید مستقبل کے لیے ماضی کے صیغے استعمال کرتا ہے تو ہم ترجمہ بھی اسی طرح کریں۔ در حقیقت اردو زبان میں یہ اسلوب اور یہ طریقہ کار استعمال نہیں ہوتا ہے، اردو زبان میں یہ چیز استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اگر ہم اردو میں یہ ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے نا کہ ایسے جہنمیوں نے آواز دی اور پھر یہ ہوا تھا، تو پھر ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ سارا کچھ کہاں ہوا تھا، یہ تو ہوا ہی نہیں ابھی۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر یہ اسلوب چلتا ہے کہ مستقبل فیوچر کی بات کرنے کے لیے پاسٹ کے ماضی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ ماضی کی بات میں، گزری ہوئی بات میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ وَنَادَا، یوں سمجھ لو کہ یہ کام ہو چکا ہے، وَنَادَا، اور آواز دیں گے، لیکن یہ ان کا آواز دینا اتنا یقینی ہے کہ تم سمجھو کہ انہوں نے آواز دے دی، وہ دے چکے آواز۔ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ، اور آواز دیں گے آگ والے، اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان کے افیزو، بہا دو، ہمارے اوپر ڈال دو، ہمارے اوپر پھینک دو، علینا، ہم پر، من الماء، کچھ پانی، من الماء، کچھ پانی، من کی وجہ سے ترجمہ کچھ، من الماء، پانی میں سے کچھ، یعنی کچھ پانی، او یا من جمع ما، مما، یہ من بھی کچھ کا معنی دے رہا ہے، او یا من کچھ، ما جو رازق، رزق دیا ہے، کم تمہیں، اللہ، اللہ نے، یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو جنت کے پھل تم کھا رہے ہو اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ قالو، وہ کہیں گے، جنتی کہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، حرم، حرام کر دی ہیں، ہما، یہ دونوں چیزیں، ہما دو کے لیے استعمال ہونے والی ایک ضمیر ہے، ہما، یہ دونوں چیزیں، کون کون سی؟ کھانے کی اور پینے کی چیزیں۔ ان اللہ حرم ہما، بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں، علی الکافرین، کافروں پر، الذین، وہ جنہوں نے، اب ان کے جرائم کا تذکرہ، اللہ رب العزت اپنے عدل و انصاف اور عدالت کے تقاضے پورے کرتے ہیں ہر جگہ، قیامت کے دن بھی اللہ پاک پورے کریں گے، یہ نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ پاک نے پتہ نہیں
اپنی طاقت کے زور پہ بس کسی کو رگڑا لگا دیا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک لوگوں کو سیٹسفائی کرتے ہیں، پورا مسئلہ اور بات سمجھاتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا میں نے۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا، بنا لیا، پکڑ لیا، بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لہون، دل لگی۔ دین ان کا بھی کوئی تھا تھوڑا بہت تحریف شدہ، جس کے اندر انہیں اپنی خواہشات شامل کر لی ہوئی تھی، جس کو وہ دین ابراہیمی کہتے تھے، یا تورات انجیل کا دین۔ الذین اتخذوا دینہم، اور یا اس دین سے مراد یہ بھی سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اب کئی کافر تو ایسے بھی ہیں کہ جو آسمانی کتابوں کو مانتے نہیں، ان کا دین کون سا؟ تو یہ قرآن مجید بھی ساری انسانیت کا دین ہے۔ دین اسلام بھی در حقیقت دین تو انہی کے لیے تھا نا، یہ سب کے لیے تھا، یہودیوں کے لیے بھی تھا، عیسائیوں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے، سکھوں، مجوسیوں، کمیونسٹوں کے لیے، سب کے لیے یہ دین تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس دین کو اپنا بنایا نہیں، نہ قبول کیا نہ اس کو بنایا۔ تو اس لیے اس دین سے مراد یہ دین اسلام قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے اپنے بنائے ہوئے اور تبدیل شدہ، تحریف شدہ، ناخالص کردہ دین بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ الذین اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لہون، دل لگی، ولعبا، اور کھیل کود، جنہوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں نے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو واقع دل لگی، دل کو راضی رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا۔ عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزے، ان چیزوں کی طرف اور دیگر واجبات اور فرائض، ان کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوگی، لیکن میلے ٹھیلے، ٹول ٹمکے، ناچ گانے، دین کے نام پہ خرافات، بدعات، اس طرح کی چیزوں کو بہت زور شور سے گج وج کے آگے بڑھ چڑھ کے کریں گے، کیونکہ ان کے اندر کھیل تماشا ہوتا ہے، کھیل تماشے والی چیزیں انسان پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو دل لگی اور کھیل کود، وغرت، اور دھوکے میں ڈال دیا، ہم انہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی دنیا پرست، دنیا کی زندگی، اس کی دولت اور چکا چوند ترقیوں کے پیچھے بھاگتے رہے۔ اور دھوکہ انسان کیا کھاتا ہے؟ دھوکہ یہ کھا لیتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہوں، یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے میرے امتحان کے لیے پیدا کی، اور میں عبادت کے لیے یہاں بھیجا گیا ہوں، اور مجھے بہت جلد اچانک کسی وقت بھی فوت ہو کر اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے، اس طرح وہ دنیا سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ، پس آج، فا پس الیوم، آج، یوما کے میم پر پیش ہو تو اس کا معنی دن، اور میم پر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آج، ٹوڈے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج، ننسا، ہم بلا دیں گے، ننسا، ہم بلا دیں گے، وہ بلا دے گا، ینسا، تو بلا دے گا، تنسا، اور ہم بلا دیں گے، ننسا، اور میں بلا دوں گا، انسا۔ فَالْيَوْمَ ننسا، تو آج ہم بلا دیں گے، ہم انہیں، کما، جس طرح جیسے، نسو، انہوں نے بلا دیا، کما جیسے، نسو، انہوں نے بلا دیا، لقاء، ملاقات کو، یا جیسے وہ بھول گئے، لقاء، ملاقات کو، یومہم، اپنے دن کی، ھذا، اس، اپنے اس دن کی ملاقات۔ اب اس دن کو بھی ان سب کا دن کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ قیامت کا دن واقعی ساری انسانیت کا دن ہے،
ساری انسانیت کے حساب و کتاب کا دن ہے۔ تو آج ہم انہیں بلا دیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے۔ اس دن اللہ سے ملاقات ہونی تھی، اللہ کے سامنے پیشی ہونی تھی، اس کو بلا دیا انہوں نے، اور دنیا کی عارضی چند روزہ نعمتوں کے پیچھے بھاگتے رہے اور دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو انہوں نے ہماری اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا، اللہ پاک کی ملاقات کو، اور دوسرا انہوں نے کس چیز کو بلا دیا تھا؟ وہ ماں اور جو۔ ماں کا معنی اس کے کئی میننگ ہوتے ہیں، ایک ماں نہیں، اور ایک ماں کیا، اور ایک ماں جو، یہ تین بڑے معنی ہیں۔ جو کے معنی میں وہ ماں اور جو، اور جیسے کانو تھے وہ بازر بھی کا آیاتنا، ہماری آیات کا یجحدون انکار کیا کرتے، اور جو وہ ہماری ملاقات کا انکار کیا کرتے تھے، اور جیسے وہ ہماری ملاقات کا انکار کیا کرتے تھے نا، ویسے آج ہم بھی ان کا انکار کر دیں گے، آج ہم بھی ان کو بلا دیں گے جیسے انہوں نے ہمیں بلا دیا تھا۔ اب بلا دینے کا مطلب، نسیان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک نعوذ باللہ بھول جاتے ہیں، یہ بھولتے نہیں اللہ پاک خود بلا دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے یا ان کو نظر انداز کر دیں گے۔ یہ نظر انداز کرنا، اگنور کرنا مقصود ہے یہاں، ورنہ سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، اللہ پاک بھولتا نہیں ہے۔ اب کوئی پوچھے منکرین حدیث سے، جو احادیث کا انکار اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ جی حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں، حدیثیں جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، یہ ان کی کم عقلی اور کم علمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے۔ اور اگر وہی کم علمی اور کم عقلی قرآن مجید کے اندر بھی استعمال کریں گے تو پھر تو قرآن مجید کی بھی آیات ایک دوسرے کے خلاف محسوس ہوں گی۔ جیسے یہ والی آیت ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم انہیں بلا دیں گے۔ نسیان کی بیماری کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی جا رہی ہے بظاہر۔ اور دوسری آیت سورۃ طٰہٰ کی جو میں نے سنائی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا رب وہ بھولتا نہیں ہے، میرے رب کو نسیان نہیں ہوتی۔ تو بظاہر تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان میں جی تضاد ہے، نعوذ باللہ۔ تضاد نہیں ہے، بات کو سیاق و سباق کے ساتھ سمجھیں گے اور دونوں کی آپس میں تطبیق کریں گے کہ دونوں کو ملا کے کیا مفہوم نکلتا ہے، تو پھر انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، جئنا، ہم لائے ہیں، لفظی معنی آتا ہے آئے ہیں، لیکن آگے بازر بھی آ رہا ہے کتاب ان کے ساتھ، اس لیے اس بازر بھی کی وجہ سے یہ لازم سے متعدی میں بدل جائے گا یہ فعل۔ جئنا، ہم آئے ہیں کی بجائے ہم لائے ہیں۔ جب ہم نے اس کا ترجمہ آئے ہیں کی بجائے لائے ہیں کر دیا تو پھر بازر بھی کتاب ان کے بازر بھی کا ترجمہ نہیں کرنا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، جئنا، ہم لائے، ہم ان کے پاس، بھی کتابن، ایک ایسی کتاب، بازر بھی کا ترجمہ نہیں کیا ہوا کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے جئنا کے اندر۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں، فصلنا، جسے ہم نے خوب کھول کر بیان کر دیا، تفصیل اسی سے ہے، فصلنا، ہم نے خوب کھول کر بیان کر دیا ہے، ہو اسے، علی علم، اپنے علم کی بنیاد پر۔ اللہ کا علم وہ غلط نہیں ہو سکتا، اس علم کی بنیاد پہ ہم نے اس کتاب کی آیات کو، اس کتاب کو خوب کھول کر واضح کر دی، کلیئر کر دیا۔ اگر کوئی شخص اس کتاب سے ہدایت لینا چاہے
تو بڑا آسانی سے لے سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کمپلیکیشن پیچیدگی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ پاک نے حجت پوری کرنے کے لیے اور اپنی عدالت کے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بات بتائی ہے کہ ہم نے تو ان کی طرف کتاب بھی بھیجی تھی، پیغمبر بھی بھیجا تھا، اور ہر بات عقیدے کے متعلق، ایمان کے متعلق، عمل کے متعلق ہر چیز ہم نے کلیئر کٹ واضح کر کے بتا دی تھی۔ پھر بھی اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو پھر آج یہ جہنم کے عذاب بھگتیں۔ اب یہ جنتیوں سے جنت کی نعمتیں کیوں مانگتے ہیں؟ ہدن، ہدایت ہے، سراسر ہدایت، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں سراسر ہدایت ہے، ورحمتن، اور خوب رحمت ہے، یہ بھی تنوین کی وجہ سے، ورحمتن، اور خوب رحمت، جسے سراسر ہدایت اور خوب رحمت بنا کر بھیجا ہم نے، لی کے لیے، قومن، ان لوگوں کے، یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے، جو ماننا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے تو ہم نے اس کتاب کے اندر ہدایت رکھ دی ہے، اور اس کتاب کے اندر ان کے لیے رحمت بھی ہے، ان کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے۔ لیکن جو ماننا نہیں چاہتا اس کے لیے تو پھر اس کتاب میں بھی ہدایت نہیں، بلکہ وہ تو اس کتاب سے گمراہی حاصل کر لیتا ہے۔ آخری آیت کریمہ، حل کس چیز کا؟ ینظرون، حل کا معنی یہاں نہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے جملے میں، اور حل کا معنی کیا بھی ہوتا ہے۔ حل ینظرون، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ، سوائے، تأویلہ، اس کے انجام کے۔ اس قرآن نے جو انجام بتائے ہیں نا، کہ ایک دن قائم ہوگا، پھر اللہ کی عدالت لگے گی، انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، وہ جو انجام ہے نا سارے، یہ کافر اس قرآن کے بتائے ہوئے اس انجام کا ہی انتظار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کا انتظار نہیں کر رہے۔ یعنی وہ کافر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ عذاب آ جائے نا، پھر ہم دیکھیں گے، دیکھی جائے گی۔ حل ینظرون، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تأویلہ، اس کے انجام کے سوا۔ اس کے انجام کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کسی بات کی حقیقت تک پہنچنا، یہ بھی یہاں معنی ہو سکتا ہے، اور ایک اس کا سادہ ترجمہ ہے انجام، رزلٹ، کہ کوئی نتیجہ نکلے۔ یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی، قرآن پاک میں باتیں تو بڑی ہیں، دھمکیاں تو ہمیں بڑی دی گئی ہیں، کوئی نتیجہ نکلے، بس یہ نتیجہ دیکھنے کے ہی منتظر ہیں، یہ انجام دیکھنے کے ہی منتظر ہیں، یہ رزلٹ دیکھنے کے ہی منتظر ہیں۔ جس دن آپ پہنچے گا، تأویلہ، اس کا انجام، اس قرآن کا انجام، یعنی اس میں بیان کردہ چیزوں کی حقیقت اور انجام، پھر جس دن وہ انجام آ پہنچے گا نا اس کتاب کا بیان کردہ، یقول الذین، تو کہیں گے وہ لوگ نسو، جنہوں نے بلا دیا تھا وہ اس کتاب کو، یا اس دن کو، قیامت کے دن کو، تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو بلا دیا تھا، قرآن کو یا آخرت کو، من قبل، اس سے قبل، ہاں من قبل کی وجہ سے ہو کا ترجمہ جو ہے وہ آخرت کا دن ہی زیادہ مناسب ہے۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے بلا دیا تھا، بہرحال قرآن بھی ہو سکتا ہے، آخرت بھی، اس سے پہلے بلا دیا تھا سے مراد دنیا میں، قد جاءت، تو وہ کیا کہیں گے؟ قد کہیں گے، قد یقیناً، جاءت آئے تھے، رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، پیغمبر آئے تھے، اعتراف کریں گے کہ ہاں آئے تھے، بھی ساتھ الحق کی حق کے، اعتراف کریں گے کہ حق لے کر آئے تھے پیغمبر۔ فہل، تو کیا،
لنا ہمارے لیے من شفعاء کوئی سفارش کرنے والے ہیں، شفیع ان کی جمع شفعاء سفارشی، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں؟ فا پس یشفعو وہ سفارش کریں، لنا ہمارے لیے، وہ جن کو ہم سفارشی سمجھتے تھے نا کہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، کیا وہ ہمیں میسر آ سکتے ہیں؟ وہ ہماری آج سفارش کر کے ہماری جان چھڑا دیں؟ او یا یہ ان کی خواہشات اور حسرتیں ہیں بس، او یا نردو یا ہم واپس لوٹائے جائیں، فا تو نعمل ہم عمل کریں، غیر خلاف الذی جو کننا تھے ہم نعمل عمل کیا کرتے، تو ہم اس عمل کے خلاف عمل کریں گے جو ہم دنیا میں پہلے کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے عمل اس طرح کے نہیں ہوں گے، یا تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، یہ حسرت ہے، یا کوئی سفارشی بھیج دیے جائیں جو ہماری سفارش کر کے ہماری جان چھڑا دیں۔ آج قد خسروا یقیناً بلا شبہ خسارے میں ڈالا انہوں نے انفسہم اپنی جانوں کو، وضل اور گم ہو گیا، لاپتہ ہو گیا، انہم ان سے، ما جو کانو تھے وہ، یفترون جھوٹ باندھا کرتے۔ ایک جھوٹ تو یہ باندھا کرتے تھے نا سیاق و سباق کے مطابق کہ مختلف ہستیوں کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا حاجت روا ہیں، یہ انہوں نے اللہ پہ بہتان باندھا تھا۔ تو آج وہ جن کے متعلق دنیا کے اندر وہ یہ سوچا کرتے تھے، آج وہ ان سے گم ہو گئے، آج وہ دور دور تک انہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے، ذلت سے، ناکامیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔